کعبے کی چھت پہ کہے تو اور بات ہوگی، عرش معلیٰ پہ کہے تو اور بات ہوگی۔ اس لیے کہ کلام کے حدود جیسے جیسے متکلم کی حیثیت بڑھتی ہے، جگہ کا مقام بڑھتا ہے، کہنے والوں کی عظمت اور ہوتی ہے، ویسے ویسے بات کے اندر وزن بڑھتا ہے۔ ایک اس کے علاوہ پھر ایک لہجہ بھی، آپ نارمل انداز سے بات کیجئے اس کا اثر اور ہوتا ہے، آپ ذرا تیوری پہ بل ڈال کے کہیے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، آپ چیخ کے کہیے اس کا اثر کچھ اور ہوتا، آپ قسم کھا کے کہیے اس کا اثر کچھ اور ہوتا۔ اور لہجے میں قسمیہ، قسم لہجے کی آخری حد ہے، مگر جب اللہ نے تذکرہ محمد اور آل محمد بیان کیا تو اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی، کہنے والا اللہ ہے، جس وزن میں کہا جا رہا ہے وہ ملائکہ ہے، عرش کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کوئی سامنے گنہگار نہیں ہے، سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکہ۔ اچھا ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ملائکہ جو جس وقت جس جگہ اپنی عبادت میں مشغول ہے، عبادت میں ہے، اور قرآن مجید کیا ہے لا یسبقونہ بالقول وهم بأمر ربهم یعملون، کہ وہ اپنی طرف سے سبقت کلامی نہیں کرتے، لا یسبقونہ بالقول، اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے جو انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اے رب الملائکہ، اے میرے ملائکہ جانو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ عالم بناتا ہے، جاہل نہیں بناتا۔ اور پھر اللہ نے ہر فرشتہ جو اپنی عبادت میں مصروف تھا اسے روکا، اور روکنے کے بعد پھر اسے خطاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم یہ بتانا چاہتا کہ جیسے میری ذکر، میرا تذکرہ عبادت ہے، ویسی محمد اور آل محمد کا تذکرہ بھی، اور نہ ایک اچھے کام کے لیے، ایک اچھے کام سے ایک ہلکے کام کے لیے روکنا یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، مگر خالق عقل ہونے کے بعد پروردگار، احکم الحاکمین ہونے کے بعد پروردگار اپنی عبادت روک کے تذکرہ محمد و آل محمد سنا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ لہذا جیسی کہنے والے کی گفتگو ہوتی ہے ویسا بات کا اب جس آیت مبارکہ کو میں نے عنوان گفتگو قرار دی، ایک بات اس کو ہو جائے گا استعمال ہو جائے، اور وہ کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے یاسین کی اور قرآن الحکیم، لمن المرسلین، میرے نبی آپ رسولوں میں سے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اور رسول ایک نہیں ہے کئی ہیں، تو اللہ نے کہا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہو، اور پھر اللہ نے الگ اسپیشل آیت کی آپ کی رسالت کا یہ اعلان کیا وما محمد اللہ، محمد کچھ نہیں ہے علاوہ رسول۔ اب محمد کا جو بھی بیان ہوگا وہ حیثیت بشر نہیں ہوگا، وہ حیثیت خیر البشر ہوگا، وہ حیثیت سید البشر ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، یہ کلام اپنے رب کی طرف سے کرتے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، میرا نبی کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہی بولتا ہے کہ جو وہی بولتا۔ یہ حدیث آیت مبارک ہے جس کو میں نے مبارک اس کو قرار دیا، آپ کے اور ہمارے 8ویں امام، اور دور ہے مامون رشید، اور مامون میں اور ہارون میں یہ فرق ہے کہ مامون کچھ علم مزاج آدمی تھا، اسی لیے اس نے 8ویں امام کو بہت سارے مناظرے کرائے، اور علم کی باتیں سننے میں بہرحال اس کی دلچسپی تھی، تاریخ نے لکھا، مناظرے بہت ہوتے تھے اس کے دربار میں۔
قرآن مجید کی آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث، قرآن مجید کا وارث ان بندوں کو بنایا کہ جن کا ہم نے استفا کر دیا، جنہیں ہم نے منتخب کر دیا۔ یہ حدیث امام کے سامنے آئے، دربار ہے مامون رشید کا 8ویں امام ہے، اور دربار میں عوام نہیں، ساری عوام نہیں، علماء ہیں عراق کے اور علماء ہیں خراسان، دو ملکوں کے، اس ٹائم میں حکومت ایک ہی تھی، لہٰذا دو ملکوں کے آج کے ٹائم میں علماء عراق اور علماء خراسان۔ یہ آیت جب پڑھی گئی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، تو اللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں بندوں سے مراد کون سے بندے ہیں؟ عام بندے ہیں یا خاص بندے؟ تو امام نے فرمایا علماء اس بارے میں کیا اظہار خیال فرماتے ہیں؟ علماء نے کہا اس سے مراد عام بندے ہیں، امام نے کہا اس سے مراد عام بندے نہیں، اس سے مراد خاص بندے۔ اور یہاں سے پھر مناظرہ شروع ہوا۔ اب مناظرہ تو بہت طویل ہے، اور پھر امت اور اطرت، امام نے ان کا اس سے مراد امت ہے، امام نے کہا اطرت ہے۔ پھر یہاں مولانا نے 12 فرق بیان کیے امت کے اور اطرت۔ امت کون ہے، اطرت کون ہے، امت کا کیا مقام ہے، اور اطرت رسول کا کیا مقام ہے۔ وہاں پہ بیان کرتے کرتے پھر امام نے ایک وجہ اور 12 میں سے بیان کی، میں اس کی وجہ پہ اکتفا کروں گا اور مجلس اپنے اختتام کو پہنچاؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ اس سے مراد اطرت ہے۔ مامون رشید نے کہا کہ امام ذرا اس کی کھل کے وضاحت کیجیے، بات ہماری سمجھ میں آئی گی کہ اطرت با شرف کیسے ہے اور امت فضیلت میں کم۔ اب امام نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، امام نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اب علماء بیٹھے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی عرب دا، قرآن بھی عربی میں، عرب کے علماء آپ آیت پڑھے تو آیت کے فصاحت و بلاغت کی مزاج سے اندازہ لگا لیں کہ آیت ہے یا حدیث ہے یا عام انسان کی زبان ہے۔ تو پڑھیے، کہا یہ بتائیے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے صرف نبیوں کو سلام کیا، کسے سلام کیا ہے؟ نبیوں۔ تنہا اطرت رسول ہے کہ جہاں اللہ نے آل رسول کو سلام کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کی اطرت کو سلام نہیں کیا، نبیوں کو تو سلام ہے۔ اب امام نے آیتیں پڑھی کہ قرآن مجید میں سلام علی ابراہیم، سلام ہو ہمارا ابراہیم پر۔ قرآن نے یہ نہیں کہا سلام علی آل ابراہیم کہ ہمارا سلام ہو آل ابراہیم پر۔ آپ جا کے دیکھیں پورے قرآن میں 7 سلام ہے، یہاں لفظ سلام سے آیت شروع۔ سلام علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو سلام کے سلام علی آل ابراہیم نے کہا۔ اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں حضرت نوح پہ ہمارا سلام ہو۔ نوح کو تو سلام کیا مگر آل نوح کو اللہ نے سلام نہیں کیا۔ اللہ نے کہا سلام علی نوح آل نوح، آل نوح کو سلام، ابراہیم کو سلام ہے، آل ابراہیم کو سلام نہیں، نوح کو سلام ہے، آل نوح کو سلام نہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ نے موسیٰ کو سلام کیا، ہارون کو سلام کیا ہے۔ موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی، اس لیے تو جناب رسول خدا نے فرمایا تھا علی تمہاری مثال ایسی ہے، علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے۔ مگر کچھ پڑھے لکھے عربی کا ایسے آئے اور کہا جی ہم تو رسول اللہ کے بعد نبی ہیں، آپ کیسے ہو؟ کہ ہمارا نام لا ہے اور حضور نے کہا لا نبی بعدی۔ صلوات علیہ امام نے اتنی آئے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ اور ہارون کا سلام ہے، آل موسیٰ اور آل ہارون کا سلام نہیں۔ جناب نوح کے سلام ہے، آل نوح کے سلام نہیں۔
جناب ابراہیم پہ سلام ہے، آل ابراہیم پہ سلام نہیں۔ امام نے کہا یہ آیتیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آیت جس میں اللہ نے نبیوں کو سلام پہ کہا نہیں؟ یہ آیت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو سلام کیا، کہا تنہا اطرت رسول ہے کہ جسے اللہ نے سلام کیا۔ کہا سلام والی آیت تو یہ ہے، یہ سلام علیہ حتی مطلع الفجر، اور دوسری آیت ہے اس میں کہیں آل رسول پہ تو سلام نہیں ہے۔ اب امام نے کہا کہ نہیں، وہ امام ہی کیا کہ جو قرآن سے بات کر رہے اسے ثابت نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد۔ اب علماء نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ثابت کر دوں، امام نے کہا ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ اب امام نے دونوں ملکوں کے علماء کو سامنے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد میں کہا کہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کی تصدیق کرنا اور یہ بتانا کہ اس میں اس آیت سے مراد ہو۔ امام نے یہ آیت پڑھی، کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم مجھے یاسین کی، قرآن مجید کی، آپ رسولوں میں سے۔ کہتے ہیں یاسین سے مراد کیا ہے؟ علماء بیٹھے، کہتا ہے یاسین سے مراد کیا ہے؟ بھائی یاسین سے مراد تو پیغمبر کی ذات ہے، سوچ لو سمجھ لو، کوئی ڈاؤٹ والی بات تو نہیں۔ کہا نہیں، بلا اشکال بلا چو چرا، اس میں پیغمبر کی ذاتی مراد ہے کہ اگر اس سے مراد ذات پیغمبر ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا سلام علی آل یاسین، آل یاسین پہ میرا سلام ہے۔ یہ تنہا وہ آیت ہے کہ جہاں اللہ نے آل محمد کو سلام کیا ہے، باقی کسی نبی کی آل کو اللہ نے سلام دیا۔ سلام پڑھے گا محمد۔ اللہ نے تنہا قرآن مجید میں آل یاسین کہہ کے آل محمد کو سلام کیا ہے، ورنہ کسی نبی کی طرف سے سلام۔ آپ سوچئے کہ جس نبی کی فطرت کا کمال یہ ہو تو اسے رب سلام کرے، اس کا مقام کون ہے؟ سلام کون ہے؟ آل یاسین۔ آل یاسین کون ہے؟ علی، حسن، حسین، شہزادی فاطمہ، صلوات یہی تو ہے۔ اب ایک جملہ میں اس پوری آیتوں کے نچوڑ میں ایک جملہ بیان کر رہا ہوں اور تقریر ختم۔ آپ کو ذرا پیچھے لے کے آتا ہوں مدینے کی طرف۔ بعد وفات نبی کچھ حالات مدینے کے ایسے ہو گئے تھے کہ کچھ لوگوں نے علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ ضرور ہے اس پوری آیتوں کے خلاصے میں آپ کو پورا نچوڑ پیش کرنے کو جملے کے اندر پوری تاریخ بند کر کے دے رہا ہوں، دو لفظوں کے اندر آپ جا کے غور کیجیے۔ شہزادے نے کہا ابو الحسن میں نے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ابو الحسن نے کہا مجھے رسول اتنا ہی تھوڑا ہی ہے۔ اب حالات یہ ہوتے کہ اگر علی سلام کرتے تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اچھا یہ بتائیے علی کو مومن سلام کرے گا کہ نہیں؟ سلام تو مسلسل کرتے رہے، آموزن کرتے رہے، اندر کرتے رہے، بات کرتے رہے، سارے جو پیغمبر کے مخلص صحابہ تھے سارے سلام کرتے رہے۔ علی نے سلام کے سلام نے جواب دیا، پھر سلام نہ کرنے والے کو یہ مومن تھے کہ منافق؟ مومن تو نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو۔ تو اب یہاں آنے کے بعد میں ان آیتوں کے ذیل میں جملہ کروں، بی بی اگر اہل مدینہ علی کو سلام نہ کرتے تو آپ نالا نہ ہو۔ اہل مدینہ اگر علی کو سلام نہیں کرتے، حسن کو سلام نہیں کرتے، حسین کا احترام نہیں کرتے تو آپ نالا نہ ہو۔ اس لیے کہ مدینے کے منافق جسے سلام نہ کرے وہ اور ہے، اللہ جسے سلام کرے وہ اور ہے۔ ان کے سلام سے اہل بیت کو چار چاند نہیں لگتے، مگر اللہ کے سلام سے اہل بیت کی شان بڑھتی ہے۔ اہل بیت وہ ہے کہ جسے اللہ سلام کرے، لوگ سلام کرے نہ کرے۔ ہم آج علی کو مانے نہ مانے ہمارا کیا؟ ہمارے نہ ماننے سے علی گھٹ جائیں گے، حسن حسین کی عظمت کم ہو جائے گی، حسن حسین کو نہ مان کے نقصان ہی ہمارے یہ کہ جنت میں نہیں جا سکتے ہے۔ جس کی سرداری میں جا کے رہنا اس سے بغض رکھنے کے بعد جنت کیسے ملے؟ علی کو نہ مان کے نقصان یہ کہ کوثر نہیں ملنے والا،
علی ساتھی ہے، پیغمبر کو نہ مان کے شفاعت ملنے والی نہیں ہے، علی شافع محشر ہے۔ علی کو ماننے کے بعد میں جنت و جہنم کا بڑا سخت مسئلہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ علی ہی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، تو انہیں نہ مان کے تو ان کا کچھ نہیں جاتا، مگر آپ کے ساتھ مشکلات ہو جائیں گی۔ ہم اہل بیت کو مانے، ہمارے اوپر اثر پڑے گا، اہل بیت کا اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اہل بیت اللہ کے بے نیاز بندے ہیں کہ اگر کائنات انہیں نہ مانے تو ان کا کچھ جاتا نہیں، اور اگر یہ کسی کو چھوڑ دے تو ان کا کائنات میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ ایک سلامات پڑھیں۔ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو احترام اگر میں نے اور آپ نے جھوٹی بے ساکھیوں کے سہارے سے کھڑا کیا ہوتا اسے گرایا جا سکتا تھا، مگر جس کی فضیلت میں آمتیں ہوں، جسے بدل نہیں سکتے، جس کی فضیلت میں قرآن ہو جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، جس کی فضیلت میں احادیث معصومین ہو جسے آپ بیان ختم کرنے سے قاصر ہیں، ان کی عظمت کو کون سمجھے گا، ان کے مقام کو کون سمجھے گا، ان کی شان اور رتبے اور عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان کا انکار وہی کر سکتا ہے کہ جس کی سمجھ میں علاوہ عداوت علی کی کوئی بات ہی نہیں، ورنہ سیدھا سادہ عقل سلیم رکھنے والا انسان جب اسلام کو پڑھے گا تو پیغمبر کے بعد میں شانہ بشانہ قدم بقدم پیچھے پیچھے اتباع کرنے والی ذات اگر اسے نظر آئے گی تو علی بن ابی طالب کے علاوہ ہے کون؟ ہے کوئی؟ ایک مرتبہ پاکستان کے اندر ایک اجلاس ہوا، ضیاء الحق کی حکومت تھی، پھر ضیاء الحق نے اجلاس کے اندر علماء کو جمع کرنے کے بعد ایک بات کی کہ دیکھو صاف صاف سنو، مجھے اسلام چاہیے مگر بغیر علی والا چاہیے۔ اسلام چاہیے مگر مجھے علی والا اسلام نہیں چاہیے، علی کو نکال کے اسلام دو، آپ ایمان سے بچائیے، علی کو نکال کے اسلام بچتا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب اور کے ادھر اجلاس میں ڈھک کر جانا کہ آپ چائے بنائیے، علی کو خریدنا یا علی کی عظمت یا علی کا احترام یا علی کی مرتبہ، یہ تو بھائی ماں کی طہارت سے کہیں اس کے کانوں میں بھی آواز آئی تو اس نے کہا اچھا یہ بتاتا ہوں، وہ جو پورے اجلاس کے لیے چائے لے کے آ رہا تھا، چائے بناتے بناتے اس میں پتی ڈالی نہیں، چینی پانی میں گرم گھول کے لے کے آ گیا۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ اس احترام محمد میں اس بات کو سمجھانے میں وہ زندہ رہا یا مارا گیا، اگر مارا گیا تو واقعی شہید ہے، اور زندہ رہ گیا تو اس کی اپنی قسمت ہے، اہل بیت کا اس کو پر نظر کرانے دو بچ گئے۔ اس نے لانے کے بعد جب چائے کی اس نے لانے کے بعد کہا یہ کیا ہے، تو گرم پانی میٹھا لے کے آیا، کہا سرکار یہی تو چائے ہے، کہا چائے کوئی بغیر پتی کے ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ خان صاحب نے کہا سرکار اگر چائے بغیر پتی کے نہیں ہوتی تو اسلام بغیر علی کے نہیں ہوتا۔ وہ اسلام بتائیے کہ اگر علی کو اسلام سے نکال دیا جائے تو کون ہے جو ہر محاذ پہ کھڑا ہے؟ اگر انسان کوئی بھی عام مسلمان ہو غیر مسلمان اگر اسلام کی ہسٹری کو پڑھے تو کہاں سے شروع کرے گا؟ پیغمبر سے۔ جب پیغمبر کو پڑھے گا تو ہر جگہ نظر کون آئے گا؟ ہر جگہ صحابی نظر نہیں آئے گا، ہر جگہ علی نظر آئے گا، اس لیے کہ علی اندر بھی ہے، علی باہر بھی ہے، علی گھر والے بھی ہے، علی در والے بھی ہے، علی گھر کے باہر والے بھی ہے، مگر صحابہ کا آنے کے بعد دروازے کا راستہ بند ہے، علی اندر نہیں جا سکتے۔ تو پیغمبر کو علی سے بڑھیا سمجھائے گا کون؟ آپ صحابی سے سیرت لیں گے تو صحابی باہر تک ہی تو سیرت دے گا، آپ کو میدان ہی کی تو سیرت دے گا، مسجد کے حوالے سے بتائے گا، راستے میں کیسے چلتے تھے یہ بتائے گا، در تک آگے رک جائے گا، مگر اندر پیغمبر کا مقام۔ حسن کو کیسے اٹھا کے چومتے، حسنین کے لیے کیسے ناکا بنتے، علی کا کیسے احترام کرتے، اب یہ کون نے بتائے؟ اس لیے جنہوں نے دین اور شریعت اور اسلام کو باہر والوں سے لیا ان کی سمجھ میں یہ والی باتیں بھی نہیں آتی
کیوں؟ اس لیے کہ اندر کے اسلام کو وہ دینے والا تھا نہیں، اندر آنے والے کے پاس اہل بیت کے علاوہ اسلام میں بچنا ہے، اور اہل بیت ہے تو اسلام میں سے اور اہل بیت کی ہستی وہ ہے جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں رکھی. اللہ نے اہل بیت مستنہا سلام کیا. دنیا ان کے مرتبے کو سمجھتی تو آج سمجھ نہ کرتی، اور دنیا نے سمجھا ہے. آج 12 محرم میں آپ کو 2 تاریخ کے واقعے سناتا ہوں، اور یہی شہادت ہے. 11 محرم کو جب اسیروں کے قافلے کو لے کے چلنے کی تیاری ہوئی تو پہلے مخدرات کی عصمت کو جناب زینب نے سوار کرایا، اور سوار کرانے کے بعد میں اب سجاد بچے جناب فضہ ہے اور جناب زینب. جناب فضہ نے کہا کہ اب فضہ آپ بھی سوار ہو جائیں. جناب فضہ کو جناب زینب نے سوار کرایا. اب آخر میں کون؟ جناب زینب. سید سجاد ہے. سید سجاد نے کہا سوار کرو. تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد بیمار تھے، عالم اسیری میں تھے. گھٹنوں کے بل زمین پہ سید سجاد بیٹھے اور اپنی بھوٹی سے کہا پھوپھی اماں گھٹنوں پہ قدم رکھ کے اپنی محمل میں چل جائیں. 3 مرتبہ شہزادی نے کوشش کی، مگر سید سجاد کی ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ٹانگ کاپی اور سید سجاد کی ٹانگ لڑکھڑائی اور آپ کی ٹانگ سے شہزادی سوار ہو سکی. شمر نے اس منظر کو دیکھا، تازیانہ لے کے آیا، سید سجاد کے تازیانے لگائے. اس منظر کو دیکھنے کے بعد جناب فضہ نے اپنے کو ناقے کی پشت سے کہا اور جلدی سے جناب زینب سے کہا شہزادی آپ میرے ٹانگ پہ قدم رکھ کے آپ سوار ہو جائیں. اب آپ انصاف سے بتائیے، جس شہزادی کی سواری میں دقت آ رہی ہے سوار ناقے کی سواری ہے. آج بھی اگر آپ ناقے پہ سوار ہو تو اکیلا آدمی سوار نہیں ہو سکتا، اس کا طریقہ ہوتا، اس کا سسٹم ہوتا. آپ سوچئے اب یہی تو تھا، مدینے سے جب آئی تھی تو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ میں وہ آئی تھی. اسی لیے شہزادی کی زیارت کا جملہ ہے کہ روز عاشورہ جب 11 محرم کو جب سوار ہونے کا وقت آیا تو شہزادی زینب نے نہر فرات کو رخ کرنے کے بعد میں کہا غازی عباس ارے مدینے سے بڑی عزت کے ساتھ سوار کرایا تھا، آج بہن کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ارے غازی آگے بہن کو ذرا سوار تو کراؤ. آپ کی آواز میں کلیئر ہو؟ کوشش کروں گا 5 منٹ میں 4 منٹ میں مجلس مکمل کر دوں، اس لیے اس کے بعد ایک نواب بھی ہونا ہے، پھر آزاد ہو جائے گا. تو میں بہت جلدی آپ کو سنا رہا ہوں. 11 محرم سب سے پہلے اسیروں کے ساتھ میں تو قافلہ ہے، اسیر ہے، لیکن سب سے پہلے تیزی کے ساتھ میں سر امام حسین قافلہ پیچھے ہے، سر امام. اب یہاں 2 روایتیں ہیں، میں دونوں کو آپ کو سنا کر مجلس تمام کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ خولی نے کربلا سے کوفے تک ابن زیاد تک سر امام حسین کو اٹھایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ شبر لے کے آیا. دونوں روایتیں دونوں آپ کو سناتا ہوں. خولی جب لے کے آیا تو خولی کی کوفے میں 2 بیویاں تھیں. جب یہ رات کے وقت کربلا سے چلا ہے، شب 12 کو سر امام حسین کوفے میں آ گیا، مگر دارالامارہ میں نہیں پہنچا، اس لیے کہ اس کے دروازے بند ہو گئے تھے، لے گئے. 13 محرم کی صبح کو سر پہنچا، اور جب سر پہنچے تو اتنے میں 13 محرم کو قافلہ اسیروں کا ہے. سر پہلے چلا ہے کربلا ابن زیاد پر. خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا تعلق بنی اسد سے تھا، ایک کا تعلق کسی اور دوسرے قبیلے سے تھا. نورانیہ اس کا نام لکھا ہے، اس کے دپٹے میں تھے. یہ نورانیہ کی شب تھی. یہ آیا، آنے کے بعد اس نے سر امام حسین کو صحن خانہ میں ایک تشت کے نیچے رکھا. زوجے نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا سونا اور چاندی لے کے آیا ہوں، انعام ملے گا. بیٹا کہا ہے، کہا یزید کے مقابلے میں مہدی آیا تھا، میں اس کا سب لے کے آیا ہوں. کہا یہ تو بتاؤ مہدی کون تھا؟ کہا حسین ابن علی. کہا فرزند فاطمہ. ارے تو نے کہا علی اور فاطمہ کے بیٹے کو تو قتل نہیں کر دیا. کہا وہی حسین. اتنا جملہ سننا ہے مومنہ کی. اس نے کہا ہے جا میرے پاس سے، آج سے تو اور میں چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے. وہ بنی اسد والی عورت کو اس نے بلایا، یہ باہر آ گئی.
آنے کے بعد میں اس کی آنکھ لگی. آنکھ لگنے کے بعد اس نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ سفید قسم کے پرندے نازل ہو رہے. کون ہے؟ ملک ہے، نور ہے، تشت سے نور آسمان کی جانب جا. اس نے جیسی کھلی، اس نے ایک مرتبہ تشت کو ہٹایا اور سر امام کو اپنی آغوش میں اور ایک مرتبہ باتیں کرنے لگی. مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس نے آپ کو قتل کیا ہے. مولا کسی نے اتنا بھی احترام نہ کیا کہ آپ رسول کے بیٹے ہیں. کسی نے مولا فاطمہ کا بھی احترام نہ کیا. ایک روایت تو دوسری روایت شمر لے کے آئے. شمر جب لے کے آئے تو اس کی زوجہ صالحات میں سے تھی. اس نے اپنی زوجہ سے کہا واقعہ یہی ہے، مگر اس کی زوجہ نے جیسے ہی سنا کہ وہ سر امام حسین کو لایا تو جملہ کہا شمر تو یہودی سے بھی بدتر ہے. یہ کام تو یہودی بھی نہ کرتے جو تو نے کیا ہے. اور یہ کہنے کے بعد میں کہ مطلب اپنے حجرے سے آئی اور آنے کے بعد باہر اس نے اپنے محلے کی کچھ عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے ماتم حسین کرنا شروع کیا. عورتیں آئیں، ماتم ہوا، حسین کا ماتم ہوا. حسین کا ماتم کرنے کے بعد عورتیں اپنے اپنے گھروں کو گئی. اسے بھی نیند آ گئی، یہ سو گئی. اس نے دیکھا کہ شب کا وقت ہے، اس کے گھر میں نور ساطع ہو رہا ہے. دیوار پھٹی، نور آیا. جیسی نور آیا اس نے دیکھا کہ دو عورتیں آسمان سے نازل. ان کے پاس میں کنیز تھی. اس نے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہا یہ خدیجہ ہے، زوجہ رسول خدا ہے، اور ایک فاطمہ ہے بنت محمد مصطفیٰ ہے، حسین کی مادر گرامی ہے. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ اور سواری آئی، اس کے بیچ میں چمکتا ہوا نور ہے. کون ہے؟ کہا رسول خدا ہے. رسول خدا کے ساتھ علی مرتضیٰ ہے، امام حسن اور کچھ صحابہ ہے. میں ایک مرتبہ تاریخ کے جملے اس نے دیکھا اور اس کی آغوش میں سر ہے. ہر بیوی اور ہر آنے والا اس سے سر کو لیتا ہے اور چومتا ہے. اس کے بعد میں جب سارے کے سارے چلے گئے تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ اس کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا بی بی میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو نے احترام حسین کیا، اپنے گھر میں تو نے حسین کی مجلس کی، تو نے کم از کم اس قابل کو سمجھا تو نے مجھے اس قابل تو سمجھا کہ تو نے حسین کا ماتم کر کے، حسین کا فرش بچھا کے تو نے مجھے حسین کا پرسہ دیا ہے. بی بی تو نے مجھے ذکر کیا، تو نے مجھے خوشی دی ہے، تو نے حسین کا ماتم کیا. میں بھی تجھے ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ کہا بی بی آپ کیا دینا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ نے کہا بی بی ارے تو جلدی سے اٹھ لے، اٹھنے کے بعد میں غسل کر لے، میں تجھے جنت کی بشارت دینا چاہتی ہوں، جنت میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتی ہوں. جیسے اس کی آنکھ کھلی ارے پھر ماتم حسین کرنا شروع کیا. جیسے ماتم حسین کیا اس کی آواز گریہ سے ایک دو عورتیں آ گئی. اس نے اپنے آپ کو سنایا، صبح کا وقت آیا، ارے شمر آیا. آنے کے بعد اس نے کہا شیر ارے مجھے تیرے ساتھ مدینے میں مجھے طلاق دے دے. شمر نے طلاق دی. کہا اللہ مجھے سر دے. اب کیسے تجھے سر دے دوں؟ تیرا میرا رشتہ کچھ نہیں ہے، میرے آقا کا سر ہے، میں تجھے کیسے دے دوں؟ شہزادی نے کہا بی بی غسل کر کے تیار ہو جا، میں تیرا جنت میں انتظار کر رہی ہوں. شمر صبح کو آگے سر مانگتا ہے. شہزادی اس شمر کی بیوی نے سر نہیں دیا. ایک مرتبہ کہا آپ تجھے کیسے سر دے دوں؟ تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ ارے میرے آقا حسین کا سر ہے یا دلبندہ فاطمہ زہرا کا سر ہے. ایک مرتبہ شمر نے ارے اپنی زوجہ سے ضد اور بحث کی، لیکن جب اس کی زوجہ نے نہ دیا اس نے تلوار نکالا، ارے اپنی بیوی کو شہید کر دیا. میں کہوں گا بیوی تو خوش قسمت ہے، ارے تجھے فاطمہ نے جنت کی بشارت دی، تو ایسے